بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا بصیرا ونکبرہ تکبیرا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور عزیزوں دوستوں، بہت زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے رمضان کے ان مبارک اوقات کے اندر قرآن کریم کو سنا اور سنایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے اللہ کی طرف سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے وہ اپنی قوت سے نہیں ہے، اپنی طاقت سے نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو انسان کوئی نیکی کرتا ہے۔ کسی گناہ سے بچ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور پھر بڑی سعادت ہے کہ جنہوں نے جگہ پیش کی، اب ظاہر ہے جتنا قرآن پڑھا گیا ان کو اس پہ الگ سے بھی اجر اللہ کی طرف سے ملا، پڑھنے پہ الگ اجر ملا، تو سارے ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں، ساری دنیا گویا کے مخاطب ہے، سب سے بہترین بندہ کون ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ جڑے رہنا یہ انسان کو ساری انسانیت سے اوپر اور ممتاز بنا دیتا ہے، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے نزول، جس کے ہر اعتبار سے ساری کی ساری چیزیں اللہ نے باقی کتابوں سے اور باقی دنیا سے اللہ نے منفرد ہی رکھی ہیں۔ پہلی کتابیں جس نبی پہ نازل ہوتی وہ اکٹھی ہو جاتی، لیکن قرآن چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، ہدایت کا ذریعہ تھا، تو اللہ نے اس کے نزول کا نظام بھی الگ رکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے موقع موقع کے حساب سے اس قرآن کو نازل فرمایا، اکٹھا نہیں بھیجا۔ پہلی کتابیں اکٹھی نازل ہوئی، پھر اللہ کی اس میں حکمتیں تھیں کہ جو آیات اتر رہی ہیں اب وہ عملی طور پہ امت کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور پہلے نبی تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر سے کے حوالے سے اس میں کچھ گفتگو فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ تقریباً 4000 سال سے زائد عرصہ بنتا ہے، بلکہ 5500 سال کے قریب عرصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک، یہ جو درمیانی فاصلہ ہے۔ اور نبی کتنے ہیں؟ تقریباً 1.25 لاکھ۔ اب ان سب کے پاس حضرت جبرائیل وحی لے کے نہیں آتے تھے، وحی کے مختلف انداز ہوتے تھے۔ اب جن نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مستقل وحی لے کے آئے ہیں وہ چند ایک نبی ہیں، اور ان کی اگر ساری تعداد کو اکٹھا کیا جائے تو وہ 500 کے قریب بنتی ہے۔ اور ادھر حضور علیہ السلام آخری نبی، زمانہ کتنا؟ کل 23 سالہ نبوت کے اظہار کے بعد کا زمانہ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ قرآن لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں کہ آپ جہاں پہ ہوتے، جو موقع ہوتا اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا۔ حضور مکہ میں ہے قرآن وہاں پہ آ جاتا، حضور حرا میں ہے قرآن وہاں آ رہا ہے،
حضور طائف میں ہیں قرآن وہاں آ رہا ہے، حضور مدینہ کے اندر چلے گئے قرآن وہاں آ رہا ہے، حضور علیہ السلام بدر میں ہیں قرآن وہاں، حنین میں ہیں، احد میں ہیں، جس جگہ پہ حضور ہے قرآن وہاں پہ آ رہا ہے۔ حضور مسجد نبوی میں ہوتے حضرت جبرائیل وہاں پہنچ جاتے، حضور علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوتے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کی گود میں ہوتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام قرآن لے کے وہاں پہنچ جاتے۔ ایسی عظیم کتاب 23 سال کے قلیل عرصے میں تقریباً 24,000 مرتبہ وحی لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ تو بھائیو یہ قرآن جیسے اس کی تلاوت اہمیت رکھتی ہے، جیسے اس کو دیکھنا برکت کا ذریعہ، قرآن کو گھر میں رکھنا برکت کا ذریعہ، قرآن کو سنانا برکت کا ذریعہ، قرآن کو سننا برکت کا ذریعہ، تو بھائیو جب یہ قرآن عملی شکل کے اندر ہماری زندگیوں میں آئے گا تو زندگیاں برکتوں سے بھر جائیں گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو گھر میں بھی رکھا، سینے سے بھی لگایا، بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ صرف سن لینا یا صرف سنا لینا یہ کافی نہیں، بہت اعلیٰ بات ہے بھئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اعلیٰ بات ہے سننا سنانا بھی، لیکن قرآن کی جب تک ہماری زندگیوں میں تعلیمات زندہ نہیں ہوں گی تو ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے قرآن کی تعلیمات پہ عمل بھی ضروری ہے۔ صرف ایک آیت کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں کہ اگر ہم اس آیت پہ آ جاتے ہیں تو امید ہے ہمارے معاشرے کی بہت سی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، پوری اس سورت کے اندر ہی اللہ نے معاشرتی اصولوں کو بیان فرمایا۔ ایک آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے 3 قسم کی برائیوں سے منع فرمایا۔ پہلی چیز کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، اس سے منع فرمایا۔ دوسری چیز کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جانا، تجسس، تو اس سے منع فرمایا۔ اور تیسری چیز غیبت ہے۔ اب قرآن تو قرآن ہے، ایک ہی آیت میں اللہ نے ان 3 برائیوں کو ذکر کیا۔ دراصل ان 3 برائیوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے اور ترتیب سے ان کو بیان کیا ہے۔ عام طور پہ ہم جب دوسروں کے بارے میں اپنے ذہن کو خراب کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم پھر ٹو میں لگ جاتے ہیں، برائیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اب اس گناہ میں مبتلا ہوئے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ جو اگلے گناہ کے ساتھ متصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیبت، کہ جب ہم نے بدگمانیاں کی، کسی کے بارے میں برا سوچا، پھر تجسس، تو کیڑے نکالنا، ان چیزوں پہ آئے، اب شیطان ہمیں اگلے عمل کی طرف لے آتا ہے کہ اب جناب ہم کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یار یہ تو بندہ ہی اچھا نہیں ہے، یہ تو یہ کر رہا تھا، پھر کچھ جھوٹ کچھ سچ، وہ غیبت کی شکل اختیار کر کے دوسروں کے اندر بات کو پھیلا دی۔ قرآن نے جڑ ہی کو ختم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، غور سے ذرا سنو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تم ان زیادہ گمانوں سے بچو، دوسروں کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو، اپنی فکر کیا کرو، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو گناہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ ہم نے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، پھر ہمارے اپنے عیب وہ چھپے رہ جاتے ہیں ہماری اپنی نگاہ میں، وہ دور نہیں ہو پاتے۔ جڑ کوئی ختم کی ہے کہ مت بدگمانیاں کیا کرو دوسروں کے بارے میں۔ پھر اب اگلا سٹیپ کہ اگر چلو یہ ہو گئی ہے تو جرم تھا، اب اگلا تو نہ کریں ہم، ولا تجسسوا، دوسروں کے عیب نہ دیکھا کریں، اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں کہ میں کیا ہوں۔ جب دوسروں کے عیب دیکھیں گے پھر اپنے اندر بندہ صفات ہی صفات دیکھتا ہے کہ میں بڑا صفات والا بندہ ہوں۔ بھائی یہاں پہ نبیوں کے بعد معصوم کوئی بھی نہیں ہے، صحابہ محفوظ ضرور ہے،
لیکن کہا جائے کہ باقی کمیوں سے پاک کوئی مل جائے پھر ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کر کے چلنا، اپنے عیبوں پہ نگاہ ہو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق تھا اکبر، ہوا جب دل احتساب نفس پر مائل تو ثابت ہوا ہر فرزند عالم مجھ سے بہتر تھا۔ جب انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے اس سے ہر کوئی اپنے سے بہتر نظر آتا ہے، اور جب انسان کی سوچ وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے، منفی سوچ ہوتی ہے، تو ہر بندہ اس سے برا لگتا ہے۔ اب اگر اس گناہ میں آ گئے ہیں، یہاں پہ ہم بریک لگائیں، توبہ کریں، اب اگلے گناہ کی طرف نہ جائیں۔ اگلا کیا ہے؟ غیبت۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کیا کریں ایک دوسرے کی۔ کتنا بڑا جرم ہے؟ مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، بدکاری سے بری چیز ہے۔ کسی مناسب مجلس میں اس جرم کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بری چیز ہے یہ غیبت۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، سود کے بہت سے درجات ہیں، اور ادنا درجے پہ بھی اللہ نے اعلان کیا وہ اعلان جنگ ہے کہ جو سود کھانے والا ہے اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ یہ ادنا درجے پہ شروع ہو رہا ہے اعلان جنگ۔ سب سے بڑا سود فرمایا کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں۔ ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ مسجد کی پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں غیبت کے عادی ہوتے ہیں، بہت سے اعمال کے عادی ہوتے ہیں، غیبت کے عادی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو غیبت سے بچانا۔ اور کتنی عجیب تشبیہ دی ہے، فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پہلی چیز انسان کا گوشت، یہ گن والی چیز ہے۔ انسان بھی مردہ ہو، مردہ بھی تمہارا بھائی ہو، فَكَرِهْتُمُ، تم اس سے گن کرتے ہو، پسند نہیں کرتے ہو، تو پھر کیوں غیبت کرتے ہو؟ یہ بھی تو ایسا بدبودار عمل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ہم سب نے سنا، کتنی بڑی ہستی تھے کہ جن کی کتاب بخاری شریف اتنی مقبول کہ جس کے بارے میں علامہ ابن حجر شافی مکی فرماتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء الصحیح للبخاری، کہ اللہ کے عرش کے نیچے قرآن کریم کے بعد سب سے مستند کتاب بخاری شریف ہے۔ یوں مقام نہیں ملا اتنا بڑا۔ فرمایا کہ مغتبت احدا مذ علمت ان الغیبۃ حرام، جب سے بخاری کو پتہ چلا نا کہ غیبت حرام ہے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی ہے۔ پتہ کب سے چلا؟ 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثوں کے حافظ تھے، تو گویا بچپن سے ہی کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو اس لیے محترم بھائیوں اور دوستو، آج کی اس مجلس سے ہم بس یہی عزم اور نیت کر لیں کہ اپنی زندگی میں جھوٹ سے بچیں گے، دھوکے سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، بدگمانی سے بچیں گے، اچھی سوچ رکھیں گے، اپنے دلوں کو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں پاک رکھیں گے، تو یقیناً جب دل پاک ہوگا اللہ رسول کی محبت آئے گی۔ بھئی گندے برتن میں تو ہم دودھ نہیں ڈالتے، پانی نہیں ڈال کے پیتے، تو اس گندے دل میں جو مسلمانوں کے کینے سے، بغض سے، حسد سے، نفرتوں سے میلا اور گندا ہو چکا ہو، یہاں اللہ رسول کی محبت کیسے بچ سکتی ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔